السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کیا یاد رہا آپ کو؟ تو بیسیکلی بات یہ ہوئی تھی کہ نیند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نیند کا آنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی کہا ہے ہم کو، اور پھر یہ کہ ہمیں عملی طور پر اپنے نیند اور بیداری کے اوقات کو منظم کرنا ہے اور ان اوقات کو عبادت بنانا ہے۔ یہ کسی نے ایک ریسرچ بھیجی تھی کہ زیادہ رات گئے تک جاگنا بچوں کے دماغ کو کند کر دیتا ہے۔ یو کے میں 7 سال کی عمر کے 11,000 بچوں پر اسٹڈی کی گئی۔ 7 سال کی عمر کے 11,000 بچوں پر یہ ٹیسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی، نمبر 1، جن بچوں کے رات کے سونے کے اوقات منظم نہیں ہوتے یا وہ رات کو 9 بجے کے بعد سوتے ہیں، یعنی دیر سے سوتے ہیں، ان کی ریڈنگ اور میتھس میں کم سکور آتے ہیں۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ نیند کی کمی قدرتی جسمانی ردم کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی لرننگ کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، اس میں یہ گراسپ نہیں کر پاتے ہوں گے نا پوری طرح۔ نمبر 3، یہ اثرات مجموعی طور پر لڑکیوں میں زیادہ تھے، مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو سونے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر جو اس ریسرچ کے لیڈ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ سونے کے اوقات کا غیر منظم ہونا ایک کیوٹک فیملی سسٹم کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہ اس فیملی میں کوئی ڈسپلن نہیں، جس کے اثرات ان کے بچوں میں دیکھے گئے۔ لیکن ان فیکٹرز کو نکال کر بھی سونے کے اوقات کے اثرات بہرحال باقی رہے، یعنی ان کا گھر کا سسٹم جو بھی ہے، لیکن اس میں جو بھی کیاس ہے، اور اگر ان کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے اور ان کی زندگی کا کوئی محور مقصد فوکس نہیں ہے، بس وہ اپنی خواہشات پہ جی رہے ہیں، تو بھی جو نیند کی کمی کے اثرات ہیں وہ بہرحال ان کے بچوں پر ہوتے۔ نہ صرف یہ کہ نمبر کم آتے بلکہ مزاج اور شخصیت پر بھی بہت اثرات پڑتے، کیونکہ جس شخص کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ کیا ہوگا، اریٹیٹڈ ہوگا۔ جب اریٹیٹڈ ہوگا تو کوئی اس سے چھوٹی سی بات بھی پوچھے گا تو اس کا جواب کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا، سیدھا جواب نہیں ملے گا، اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہوگی۔ قوت ہے نا، قوت برداشت کے لیے بھی قوت چاہیے نا، برداشت کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ہمت چاہیے، ورنہ آپ بات بھی برداشت نہیں کر سکیں گے تو زندگی کے بڑے بڑے بوجھ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو کچھ آسان نہیں ہوگا۔ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے چنک کر بولنا، سنا کبھی؟ کس کو پتا ہے چنک؟ یعنی کہ جس میں برداشت نہیں ہوتی، یعنی کسی نے چھوٹی سی بات پوچھی جو معمولی سا سوال تھا، معمولی سی کوئری تھی یا معمولی سی کوئی بات کی کسی نے، تو جواب میں ایک دم چیخ پڑنا، شاؤٹ کرنا۔ تو اس طرح کی کیفیات میں اور بھی کئی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ نیند کی کمی، اور پھر نیند کی کمی سے چونکہ ڈائجسٹو سسٹم متاثر ہوتا ہے، اور پھر جب ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک کام نہیں کرتا تو جسم کو پوری انرجی نہیں ملتی، جو ہم کھاتے ہیں وہ جسم کے لیے باعث سے قوت نہیں بنتی، جس کے نتیجے میں کسی کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے اور کسی کے اندر کسی اور وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، نتیجتاً پوری شخصیت متاثر ہوتی۔ سونا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مرکزی کردار ادا کرتا ہے پوری پرسنالٹی کو بیلنس کرنے کے لیے۔ پھر نمازوں میں جو کنسنٹریشن ہے، اسٹڈی کی کنسنٹریشن تو چھوڑیں، جو جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع آ نہیں سکتا، اور خشوع پوری طرح ہو نہیں سکتا اگر ہم تھکے ہوئے ہوں، اگر ہم بھوکے ہوں، اگر ہمارا کنسنٹریشن لیول اچھا نہ ہو۔ اور پھر جو سونے کے وقت کے اندر سونا ہوتا ہے وہ کم سونا بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے بغیر ہم سوتے ہیں فطرت کے خلاف جا کر ایسے اوقات میں سوتے ہیں جب سونا نہیں چاہیے یا جب سونا حماقت ہے، تو پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ حماقت والے کام کرنے والے پھر کیا کہلاتے ہیں؟ احمق۔ جو لوگ راتوں کو وقت پر نہیں سوتے اور پھر دن کو بھی مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، ان کے کاموں میں ایررز بہت ہوتے ہیں، اور وہ تو ایرر کر دیتے ہیں لیکن ان کی ایرر ان کی نہیں ہوتی، وہ ملٹی پلائی ہو جاتی، بہت سے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ چلیے نیکسٹ لیسن۔ تو گویا سونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک مومن کے لیے سونا عبادت بن سکتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، اور خصوصاً رات کے وقت سونے کے آداب۔ رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء ادا کرنی چاہیے، اس سے قبل نہ سویا جائے اور نہ گھر والوں کو سونے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو برزہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔
تو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ہو سکتی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو سکتے ہیں؟ تو مومن تو وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بہت سے لوگ جنہیں رات کو جاگنے کی عادت ہوتی ہے وہ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ مغرب کے لگ بھگ سو جاتے ہیں اور پھر جب ان کی تھکاوٹ پوری ہو چکتی ہے تو 9-10 بجے اٹھ جاتے ہیں اور پھر ساری رات جاگتے ہیں. اگر آپ کو جلدی بھی سونا ہے اور پھر رات کو اٹھ کے عبادت کرنی ہے یا کو پڑھنا ہے تو بھی عشاء سے پہلے نہ سوئے. سردیوں میں تو عشاء جلدی ہو جاتی ہے لیکن گرمیوں میں عشاء تھوڑی دیر سے ہوتی ہے اور کچھ ملکوں میں تو اور بھی زیادہ دیر سے ہوتی ہے. تو وہاں پر ریلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے عشاء تک خود کو جگا کے رکھنا. لیکن ایکسٹریم کیسز میں تو نماز جمع کرنے تک کی بھی اجازت دی گئی ہے. مگر عام حالات میں جیسے ہمارے ہاں ایک معتدل سا موسم ہوتا ہے یا معتدل ہوتی ہیں راتیں بھی، یعنی اپنے طول کے اعتبار سے بہت لمبی نہیں ہوتی اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی. مثلاً یہاں سے جب میں گئی ہوں UK تو مینچسٹر میں اس وقت 8:30 بجے صبح سورج نکل رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں گلاسکو میں تھی تو تقریباً 8:45 کے قریب سورج نکلتا تھا صبح. تب آپ دیکھیے کہ جب صبح سورج 8:30 بجے نکلے تو پھر دن شروع ہونے کا موڈ ہی نہیں ہوتا. پھر اسی طرح 4 بجے مغرب ہو رہی تھی، obviously پھر 5:30 تک عشاء بھی ہو جاتی، لیکن پھر آگے صبح کتنی دیر سے ہوتی تو ایک بڑا حصہ دن کا رات ہو جاتی. تو ہمارے یہاں ایسی مشکل نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ گرمیوں میں پھر وہاں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی. تو الحمدللہ آپ میں سے اکثریت ایسی جگہ پر رہتی ہے کہ جو رات اور دن کی بہت بڑی ویریشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو اس میں ایک ہیبٹ بنائیے کہ کبھی بھی عشاء سے پہلے نہیں سونا. اللہ ایک انسان بیمار ہے اور اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ وقت سے پہلے سونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے سوئے اور آپ پھر فجر تک سوتے رہیں. نماز تو بہرحال پڑھنی ہی ہے، لیکن اگر نماز نہیں بھی پڑھنی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور آپ کہتے ہیں کہ اب تو میں سو سکتی ہوں، اب تو عشاء پڑھنی نہیں، تو بھی پھر آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھل جائے گی، پھر آپ اٹھیں گے، پھر آپ دوسروں کو ڈسٹرب کریں گے اور صبح کے وقت پھر آپ پہ غنودگی آ جائے گی. جب سب اٹھ رہے ہوں گے تو آپ کو سونے کی ضرورت پیش آئے گی. تو ایسے میں پھر وہی مسائل جنم لیں گے جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، تعلقات کی خرابی اور اینٹی سوشل ہونا اور طبیعت کے اندر ایک اریٹیشن کا پیدا ہو جانا، قوت برداشت کا کم ہونا وغیرہ وغیرہ. باقی نقصان تو جو ہے سو ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. تو جب شدید بھی سونے کو دل چاہے تو فوراً سوچے کہ اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہوں تو کیا میں جرات کروں گی بستر کی طرف جانے کی؟ کبھی بھی نہیں. کبھی ماں باپ کے ڈر سے ہم نہیں جاتے بستر کے قریب، یا کسی بڑے کے یا کسی مہمان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو جس کسی کی وجہ سے بھی ہم نہیں سوتے تو اس سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان کے کہنے پر عشاء سے پہلے نہ سوئیں. پھر نماز وتر کا اہتمام کرنا. وتر رات کی آخری نماز ہے. تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر پڑھ کر سوئیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ. صحیح مسلم. جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز وتر پڑھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو سونے کی بات کرنے جا رہے تھے، تو یہ نمازوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ عشاء کا ذکر، وتر کا ذکر، اس کا سونے سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ بتائیں گے کیا تعلق ہے سونے سے؟ اگر ہم سونے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا عبادت پھر کیسے ہوگا؟ اور رات کا آغاز ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے کر لیں تو پھر عبادت کہاں سے ہوگی؟ یعنی جو شخص نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھے بغیر سو جائے اور صبح اٹھنے کی نیت بھی نہ ہو، صرف فرض پڑھ کے سو جائے، تو کیا اس کی رات کی نیند عبادت بن سکتی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس سے جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں یا سنتیں ہیں یا مستحب امور ہیں، ان سب کو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے جلد جاگنے کے لیے جلد سونا. صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں. عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، علمی گفتگو، دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل جاگنا منع ہے یا اگر کوئی جاگ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے یا کوئی حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں اصل چیز کیا ہے کہ مفید کام ہو جو بھی کوئی کر رہا ہو. کیونکہ خاص طور پر اگر عشاء جلدی ہو رہی اور مرد حضرات جیسے انہیں جماعت سے نماز پڑھنی، تو وہ اگر 7 بجے نماز پڑھ کے گھر آ گئے اور سورج صبح 7 بجے نکل رہا ہے تو وہ 7 بجے بیڈ میں شاید نہ جا سکیں
اب انہیں اگر 10 بجے سونا فار ایگزامپل، تو 7 سے 10 کا ٹائم ٹیلی ویژن کے آگے نہیں گزارے یا بازاروں میں گھوم پھر کے نہیں، اللہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو. اس وقت کیا کرے؟ کوئی بھی مفید کام کرے. جیسے مثلا اسٹوڈینٹس ہیں، طالب علم ہے، اپنی اسٹڈیز کریں. اسی طرح اگر باقی افراد ہیں تو ان کو بھی اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ علمی مذاکرہ کرنا چاہیے. علمی مذاکرے میں دینی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھائی ہو سکتی ہے، بچوں کے ہوم ورک وغیرہ ہے، یا کوئی بھی مفید کام کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابو برزہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہر چیز سے فارغ ہو گئے تو ادھر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ادھر سارے لوگ کٹھے بیٹھ گئے اور پھر باتیں گپ ادھر ادھر کی، اور بس لیزی بیٹھے ہیں، کوئی خاص مقصد نہیں، ایسے ہی 2-3 گھنٹے صرف ادھر ادھر کی چیزوں میں گزار دیے جس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملی، اور یہ سارا وقت کمائی کا ہے. ہم جاب پر ہیں، اس سارے وقت میں جو بھی کریں گے اس کے اوپر ہمیں اجرت ملنے والی، اجر ملنے والا ہے. اگر ہم نے اپنی جاب میں کوئی کمی کوتاہی کی، کیا ہے جاب، کیا ہے ویسے بائی دا وے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. جنت الفردوس میں جانے والے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کام میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، بالکل بیکار کی باتیں، بے مقصد باتیں، لوگوں پہ تبصرے، ادھر ادھر کی باتیں، یا کوئی سنی سنائی باتیں آگے کرنا، یا دن بھر جو بھی کوئی کام کیا انہی کاموں کو پھر بیٹھ کے دہرانا، شو آف کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، صرف دل کی تسلی کے لیے ایک دوسرے کو اپنی قصے کہانیاں سناتے رہنا. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. قدرتی بات ہے کہ انسان صبح کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، شام تک اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، پھر اس سے بہت پروڈکٹیو کام نہیں ہوتے. تو بھی اس وقت کو منظم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام سوچ رکھیں کہ جن میں بہت دماغ نہیں لڑانا پڑتا، جن میں صرف یہ کہ آپ بس ایک روٹین میں کام کر لیں. کچھ چیزوں کو اگر آرگنائز کرنا ہے، یا اگر آپ کچن میں کوئی کام ہے یا صفائی کا کام ہے. میں عام طور پر اس وقت میں کپڑے دھوتی تھی، جب میں خود واشنگ کرتی تھی تو اس وقت میں کپڑے دھوتی تھی. اس کے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ کپڑے دھونے کے لیے کوئی بہت آپ کو دماغ خرچ نہیں کرنا پڑا. دوسرا یہ کہ انسان اگر تھوڑا سا لیزی بھی ہو رہا ہے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس کی سستی دور ہو جاتی. تیسرا یہ کہ انسان خوب تھک جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے تو پھر نیند بہت اچھی آتی. یعنی کبھی صبح پرائم ٹائم میں کپڑے نہیں دھوئے، کیونکہ اگر صبح صبح دھو لے تو پھر کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں. اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے اب لیٹ جائیں، اور جو کام کرنے کا وقت ہے تو اس میں آپ پھر سستی کے مارے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً 7 سے 10 کے ٹائم پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ 7 بجے تک تو آپ کھانے وانے سے بھی فارغ ہو گئے، ہر چیز سے. اب کچھ ٹائم اور ہے تو کیا مصروفیات ہو سکتی ہیں؟ جی، اپنا روم ٹائڈی کر سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں تاکہ صبح صبح صفائی نہ کرنی پڑے. اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، آپس میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، علمی مذاکرہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اکٹھے سیکھ سکتے ہیں، کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں. جی، نیٹنگ، استری، ریڈنگ. اکیلے ریڈنگ کریں گے تو جلدی نیند آ جائے گی. اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کچھ کریں، یعنی ایک پڑھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، تو اس میں پھر یہ کہ نیند کم آتی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ویری گڈ. ایسے وقت میں کیلی گرافی کرتی ہیں، رائٹنگ کا کام، یہ آپ اسٹیچنگ کرتی ہیں، ویری گڈ. اور یہ صرف میں آئیڈیاز اس لیے لے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ اس وقت کو صرف ٹائم پاس کرنے میں نہیں کہ اچھا کب سونے کا ٹائم ہو تو میں سوؤں. اور انہوں نے جو صورتیں حفظ کی ہیں یہ اپنے بچوں کو اس وقت اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ان کو صورتیں حفظ کروا رہی ہیں. اصول ڈائری بناتی اس وقت. اور لوگ اپنا کچھ شیئر کریں اس وقت کیا کرتے ہیں. جی، یعنی کہ صبح کی تیاری آپ اس وقت میں کر کے پھر صبح کا وقت بچا کے اس وقت کو زیادہ بہتر کام میں پھر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فون پر بات کر سکتے، بالکل، اور لوگوں کی سن سکتے ہیں. تجوید کا لیسن کر سکتے ہیں. تجوید کا لیسن سے اگر ارلی مارننگ کیا جائے تو جلدی تجوید آئے گی آپ کو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گانے والے بھی ریاض کب کرتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو، طریقہ درست ہو، اور آپ اس کو مناسب وقت کے اندر کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جلد جاگنے کے لیے جلد سونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح اٹھ سکیں تو پھر آپ کو اسی اعتبار سے اپنی نیند جتنی بھی آپ گھنٹے لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے بجے تک سو جانا چاہیے.
اور پھر اگر آپ ایک وقت مقرر کر لیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت پر آپ کی باڈی خود بخود، یعنی باڈی کلاک بتانے لگے گی کہ سونے کا وقت ہو گیا اور آپ سونے کے لیے تیار ہونے لگیں گے، یعنی جسم بھی سونے کے لیے تیار ہو جائے گا. ورنہ خاص طور پر جن لوگوں کو انسومنیا کی شکایت ہوتی، یعنی ان کو نیند جلدی نہیں آتی، اگر ان کے اوقات مقرر نہیں ہوتے تو پھر وہ مشکل میں آ جاتے ہیں. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا. سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ عبادت بھی اچھی طرح ہو سکے اور جسم کو آرام بھی مل سکے. ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت بلی قال فلا تفعل قم ونم وصم وافطر فان لجسدک علیک حقا. صحیح البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. یعنی ساری رات جاگنا عبادت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے نہیں ہے. آپ سے یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ ساری رات جاگے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء میں بھائی چارہ کرایا. ایک مرتبہ سلمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کے لیے گئے. جب رات ہوئی تو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھے. سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان نے کہا ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. ایک لسٹ بنائیے جس میں آپ اس بات کو نوٹ کیجیے کہ آپ پر کس کس کا حق ہے. اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے ان کا حق ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس طرح حق نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا آپ پر حق ہے، اور اگر اب بچے بڑے ہو چکے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو ان کا حق نہیں ہے. اسی طرح اور آپ کی کیا ایسی مصروفیات ہے یا آپ کا انٹریکشن کن لوگوں کے ساتھ ہے تو کس کس کا آپ پر حق ہے. مثلا اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کے طالب علموں کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ان کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اور وہ کام صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہوتا یا صرف اسکول میں نہیں ہوتا بلکہ اسے گھر جا کر بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ اپنے اوقات کو منظم کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی امی ہیں آپ، تو اس صورت میں آپ کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، ان کا آپ پر حق ہے. تو وہ کون کون لوگ ہیں آپ کے چاروں طرف کہ جن کا آپ پر حق ہے، اور ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے کون سے اوقات مقرر کر رکھے ہیں. یہ بہت ضروری، کیونکہ اگر آپ اوقات مقرر کر لیں گے تو اس سے آپ کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، آپ سٹریس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کس کا کس وقت حق ہے. ورنہ تو انسان ہر وقت ہر ایک کا حق ادا کرتا رہے تو بھی مشکل ہے، تو پاسبل نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کا آپ پر حق ہے تو ٹھیک ہے، ان کو عمر کے اعتبار سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی، لیکن ان کو بچپن سے ہی تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کریں کہ وہ اپنے کام کچھ خود کر سکے، یا پھر وہ خود سیلف اسٹڈی کر سکیں، انڈیپینڈنٹلی ہوم ورک کر سکیں یا انڈیپینڈنٹلی ریڈنگ کر سکیں، یا خود اپنے کاموں کو اپنے طور پر کر لیں. اس کے لیے سکھانے میں کچھ مشکل تو ہوتی، لیکن ایک دفعہ اگر آپ سکھا دیں اور ان کو طریقہ بتا دیں تو پھر وہ خود بھی کرنے کو انجوائے کرتے، بلکہ بعض اوقات آپ کی انٹرفیئرنس پر ان کو اچھی نہیں لگتی. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی آپ پر ڈپینڈنٹ نہ ہو. آپ دوسروں کے کام ضرور آئیں لیکن مجبوری نہ بن جائے. اس لیے کاموں کو احسن طریقے سے ڈیلیگیٹ کرنا سیکھیں. اگر آپ یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں آپ کی اپنی صلاحیت کے مطابق آپ کو کچھ کام کرنے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنا ہے، تو اس صورت میں بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر ڈپینڈ نہ کرنے دیں، ورنہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. کچھ چیزیں نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی ڈسپلن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ انہی کے فائدے میں ہوتی. جیسے ایک دودھ چھڑانے کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیوں چھڑانے کے لیے کہا گیا؟ یعنی کسی اور ریلیجن میں یہ نہیں، لیکن اسلام میں ایک لائن کھینچ دی، لیکن اس سے آگے نہیں، بس خلاص. اور جنہوں نے اپنے گھروں میں یا جو خود مائیں ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ مرحلہ ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اسے بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات ماں بھی رو رہی ہوتی ہے. لیکن
دونوں کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دونوں ہی کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اگر بچہ اس حد سے زیادہ دودھ پیتا چلا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسری غذا نہیں لے سکے گا، اور ماں کے لیے فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک وقت سے زیادہ کیلشیم ٹرانسفر کرتی رہے دوسرے کو. کچھ چیزیں مشکل ضرور ہوتی ہیں لیکن امپاسبل نہیں ہوتی. جی اصل میں یہ سارے امتحان ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور محبتوں کے امتحان سب سے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ چھوٹے. جی یہ بات سمجھ آئی، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ایک حد سے زیادہ ڈیپینڈ نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے، جیسے اس روز یہ بتا رہی تھی کہ بعض اوقات یہ دوسروں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو لوگ پھر ایموشنلی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی انڈیپینڈنٹلی خود اپنی لائف کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اور الٹیمیٹلی آپ پر سب سے بڑی رسپانسبلٹی خود اپنی ہے. یعنی ہم دوسروں کے بھی رسپانسبل ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ خود اپنے بھی رسپانسبل ہیں کہ ہمیں اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں. ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے. ہمیں دوسروں کو امپاور کرنا ہے. جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، جس کو بھی ہم چاہتے ہیں یا اس کی خیر چاہتے ہیں یا اس کو گرو کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو امپاور کریں. امپاور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے ہاتھ سے کھانا سکھا دیں، اس کو وہ ٹولز دے دیں یا اس کو وہ ذرائع دے دیں کہ جس سے وہ اپنے لیے خود کچھ کما سکے. مثلا ایک شخص کو آپ مدد دیتے رہتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے رہتے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ رہے. لیکن اگر آپ اس کو کمانا سکھا دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو امپاور کرنا. ٹھیک، تو ہمیں دوسروں کو امپاور کرنا ہے. یہ نہیں کہ پاور ساری اپنے ہاتھ میں رکھے اور اس کو اپنا غلام بنا کے رکھے. عام طور پر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہمارے پاس رہے. جو لوگ بھی کام ڈیلیگیٹ نہیں کرتے وہ دراصل اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو کسی بھی فیلڈ میں، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ جاب پر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں ایون، تو اس میں کیا ہے کہ دوسروں کو ایسے ٹولز دے دیں کہ جس سے وہ آگے پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا. تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے. اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد چار دیواری کا ہونا ضروری ہے. گرمیوں میں جو لوگ سوتے ہیں باہر. سیدنا علی بن شعبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجار فقد برئت منہ الذمہ. جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا، یعنی وہ خود اپنا ذمہ دار ہے. پھر بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی، بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی سوتے سوتے چھت سے نیچے اتر سکتے ہیں یا گر سکتے ہیں. آپ میں سے تو نہیں کسی کو سوتے ہوئے چلنے کی عادت؟ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ سوتے ہوئے کچھ لوگ بولتے ہیں اور وہ اپنے راز اگل دیتے ہیں، کچھ لوگ چلنے لگ جاتے ہیں. تو کبھی ہم نے ان نعمتوں پر غور کیا اور ان پر شکر ادا کیا کہ ہم ایک سکون کی نیند سو لیتے ہیں اور ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں. بعض لوگوں کو سلیپ اپنیا ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ وہ سلیپ ایپنیا میں سوتے سوتے سانس رک جاتی ہے، اور پھر جب باڈی میں کافی کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہوتی ہے پھر اچانک ان کو سانس آتی ہے ایک جھٹکے کے ساتھ. تو یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے. خطرناک چیز ہے نا، دم بھی گھٹ سکتا ہے. کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو سانس آ نہیں رہا اور اچانک آپ پھر، تو آپ نے دیکھو کبھی جھٹکے لگ رہے ہوتے نیند میں، کبھی لگے کسی کو؟ تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو پھر ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، خیر اس کی دوا بھی ہوتی ہے ہومیوپیتھک میں. لیکن میرا کہنے کا مطلب اور اس مثال کے دینے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، جو لوگ ان ساری مشکلات کے بغیر سو جاتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اور کس قدر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. پھر سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کریں. سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں. سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلقوا الابواب واذکروا اسم اللہ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا. دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا. ویسے بھی اللہ کا نام لینا کسی بھی کام سے پہلے اس کام کو بابرکت کر دیتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اللہ کا نام لینا اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے. شاباش، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اور اللہ کا نام جہاں بھی لیں گے، جس چیز پر بھی لیں گے، اس میں سے خیر ہی خیر نکلے گی. تو اب کمرے کا دروازہ بند کرنا ہو یا گھر کا کرنا ہو، جب بھی آپ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں.
آگ بجھا دینا. سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں. سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، خصوصاً جو لکڑیوں وغیرہ کی آگ ہوتی ہے اور دوسری بھی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح عند الرقاد فإن الفویسقۃ ربما اشترت الفتیلۃ فأحرقت اہل البیت. صحیح البخاری. رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ کبھی کبھی چوہیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے. پہلے زمانے میں تیل میں چراغ کی بتیاں ہوتی تھی نا، تو وہ تیل شاید پیتی تھی تو وہ اس کے اندر سے اس دھاگے کو نکال کے لے بھاگتی تھی. اب وہ اگر جلتا ہوا دھاگا ہو تو کیا ہوگا، جس جگہ سے بھی گزرے گی وہاں پر آگ لگ جائے گی، تو اس لیے خاص طور پر منع کیا گیا. ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ تشریف فرما تھے، اور ایک درہم کے برابر جگہ بھی جل گئی. تو آپ نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا سرجکم فان الشیطان یدل مثل هذه على هذا فتحرقکم. جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو. اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے. یعنی شیطان صرف انسانوں کے پیچھے نہیں ہے، وہ جانوروں کے پیچھے بھی ہے، اور خاص طور پر ان جانوروں کے پیچھے جو انسان کو نقصان دے. دشمن جو ہے، دشمن تو ہر وار کرے گا، ہر طریقے سے کرے گا، کبھی خود سامنے آ کے کرے گا، کبھی کسی اور سے وار کروائے گا. آج کل کے دور میں مثلاً کیا ہو سکتا ہے، کیا بند کرنا چاہیے؟ ہیٹرز، گیس ہیٹرز. کیونکہ گیس چلی گئی اور ہیٹر بجھ گیا اور دوبارہ آئی اور ہیٹر جلا نہیں تو کیا ہوگا؟ کتنی آپ نے ایکسیڈنٹس ایسے سنے ہوں گے کہ جس میں ڈیتھس ہو گئی لوگوں کی. اور کیا بند کر دینا چاہیے رات کو؟ الیکٹرک ہیٹرز بھی. وہ کیوں؟ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا گر سکتا ہے اور اس سے آگ لگ سکتی ہے. جی بعض اوقات مچھروں کے لیے کوئل لگاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. استری تو ویسے ہی بند کر دینی چاہیے، بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی بہت پہلے، اس وقت میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں، اگر کسی کو کوئی ڈھونڈ کے لا سکے تو ضرور، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی پوری طرح فنکشن کرے، یعنی اپنا کام کرے رات کو جو اس نے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکمل اندھیرا ہو، کیونکہ تھوڑی سی روشنی میں بھی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تحقیق مزید کر لیجئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس وقت روشنی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہماری نیند، یعنی ڈیپ سلیپ میں ہم نہیں جاتے اور برین پوری طرح ریسٹ نہیں کرتا. اور خاص طور پر آج کل موبائل کی دنیا میں جو ادھر موبائل پڑا ہے یا لیپ ٹاپ سینے سے لگا کے سو رہے ہیں، کہیں ٹیبلٹس پڑی ہیں، کہیں کچھ، تو چاروں طرف سے ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو جس میں مکئی کے دانے رکھ کے 3-4 موبائل اسی ٹیبل پر رکھ دیے گئے اور 4 مختلف لوگوں نے ان موبائل پر جب کال کیا تو وہ مکئی کے دانے ایک دم پھٹ پھٹ اٹھنے لگے، نہیں پک کے، صرف اس کی ریڈیشن سے وہ پک کے پھٹ گئے. یوٹیوب پر ہوتی تھی، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے ویڈیو. جو آپ نے کہا کہ اندھیرا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے ہمارا پورا وہی جو پائنیل گلینڈ ہے برین کا، اس میں سے جو ہارمون نکلتا ہے میلیٹونین، وہ ہمارا باڈی کلاک سیٹ کرتا ہے، اور سرکیڈین ریدم سارا جو ہماری باڈی کے اندر کا نظام ہے، ہارمونز کس وقت ریلیز ہونے ہیں، کس وقت کون سے آرگن نے فنکشن کرنا، تو وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر اندھیرا نہیں ہوگا تو وہ پوری طرح سے وہ سیکریٹ ہی نہیں ہوگا پوری مقدار میں، اور پھر وہ پوری طرح فنکشن ہی نہیں ہوگا باڈی کے اندر. انہوں نے جو بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو ہمارے مخصوص گلینڈ میں سے ایسے ہارمونز نہیں نکلتے جو پوری باڈی کی کلاک سیٹ کرتے ہیں اور پھر انسان صحت مند زندگی گزارتا ہے. کئی لوگ اندھیرے میں سو ہی نہیں سکتے، وہ روشنی جلاتے ہیں، ڈرتے ہیں شاید، یا کیا مشکل ہوتی ہے، یا کچھ لوگ زیرو کا بلب جلا کے سونے کے عادی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. ایک آرٹیکل میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا ہے کہ جب بچے موبائلز وغیرہ چیزیں سرہانے کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں اور یہ مسلسل اس طرح، تو یہ برین کے اندر بہت ڈیمیج کرتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی طرح. یعنی یہ جو ریڈیشن مسلسل آپ کے اندر پہنچتی رہتی ہے برین کے اندر، اٹس ویری ڈینجرس. کیونکہ بچے عام طور پر یا جیب میں ڈال لیتے ہیں یا پھر سرہانے کے پاس رکھ لیتے ہیں یا ٹیبل کے پاس رکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے تو بھی آپ اس کو ایروپلین موڈ پہ کر دیں، تاکہ یعنی نہ وہ کوئی وائی فائی ریسیو کر رہا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی ریڈیشن نکل رہی. جی
یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو پیس میکر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے خاص طور پر منع کیا کہ لیفٹ پاکٹ میں نہ موبائل رکھنا ہے اور نہ ہی کان سے سننا ہے، ورنہ آپ کو جھٹکا لگ سکتا ہے اس سے. بہرحال آگے چلتے. برتن ڈھانکنا، یہ تو بڑی ہی اہم بات ہے. کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں یا اوندھے کر کے رکھیں، الٹا کر کے رکھیں. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء واوق السقاء واغلق الباب واطفئ السراج فان الشیطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. صحیح مسلم. برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، یعنی گھڑا وغیرہ یا مشک ہوتی تھی پہلے، اب بھی ہوتی کئی جگہوں. دروازے بند کر دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو، ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا. پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے. یعنی جیسے یہ گلاس ہے، یہ ڈھکن نہیں ہے تو کیا کرے، پین لے کے اس کے اوپر یوں رکھ دے. یعنی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور ہونی چاہیے. پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر رکھے. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء واوق السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے آپ اس میں پانی پیتے ہیں، وہ بیماری اندر چلی جاتی. یہ جو وائرسز پھیلتے ہیں کہاں سے آتے ہیں، تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ پانی رکھ لیتے ہیں، اس کو ڈھکتے نہیں ہیں، یا کھانا پڑا ہوتا ہے، رات کو کھانا کھایا، پلیٹیں ایسی کھلی چھوڑ دی یا جا کے سنک میں یوں ہی چھوڑ دی. وہ تو اور بھی خطرناک، کوئی پتہ نہیں کوئی چوہا پھر جائے یا کوئی اور سانپ یا کوئی بھی چیز. لوگوں کی اکثریت کو میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اس بات کا نہیں پتا، اس وبا کا اور اس مصیبت کے نازل ہونے کا، اور پھر اس لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم کتنا سفر کرتے رہتے ہیں. یہ تعلیمات عام طور پر گھرانوں میں نہیں ہے، یعنی ہمارے دین کا نقصان تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے. تو یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا. سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں کافی پانی موجود ہے. سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کننا نعد لہ سواکہ و طہورہ، ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تاکہ صبح دیر نہ ہو. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ رات کے اوقات میں کیا کام کرے، تو یہ کہ صبح کی تیاری کر کے رکھے، یہی سنت سے ثابت. ورنہ اگر صبح مسواک ڈھونڈنے میں لگ گئے، پانی بھرنے میں لگ گئے، تو جو نماز کا اول وقت ہوگا وہ چلا جائے گا یا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا. ایون اگر آپ کو صبح اگر شاور لینا ہے تو کپڑے آپ کے پہلے سے ہی تیار ہوں، صبح نہ ڈھونڈنا شروع کریں. سیدنا ابن عمر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی، اور جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. باوضو سونا. بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا براء ابن عازب کو نصیحت کی، اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاۃ. صحیح البخاری. جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کر لیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک لا یستيقظ ساعة من اللیل الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا. جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے. کتنے مزے کی بات. جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے.